السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، اگر آپ 9th کلاس کا بورڈ کا پیپر دینے جا رہے ہیں 2027 میں، ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم انگلش کا جو 9th کلاس کا انگلش کا سبجیکٹ ہوگا، بورڈ کا پیپر ہوگا، اس کا ایک کمپلیٹ ورک فلو دیکھیں گے کہ اس کا بورڈ کا پیپر پیٹرن کیا ہوگا، اس کے ایم سی کیوز ہیں تو کہاں کہاں سے آئیں گے، اس کی پیئرنگ سکیم دیکھیں گے، کس چیپٹر سے کوسچن آنسر آنے ہیں، ٹرانسلیشن کس چیپٹر سے آنی ہے، ان میں کون کون سے سوال ہوں گے۔ پھر بیٹا ہم اس کے اندر بات امپورٹنٹ چیزوں کی کریں گے اور آپ کو ایک ٹارگٹ پیج دے دوں گا، کیونکہ ہم 9th کلاس میں بیٹا زیادہ تر ہمارے نمبر اسی لیے کم آتے ہیں کہ ہم ایسے سوالوں پہ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں جو اصل میں آنے ہی نہیں ہوتے یا کم آنے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ایک ترتیب بتا دوں گا کہ 9th کلاس کی جو 2027 کی پیئرنگ سکیم ہے، جو پیپر پیٹرن ہے، اس کے مطابق ہمیں کون کون سی چیزیں کرنی چاہیے۔ اور مزید اکثر بچوں کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ سر ہمارا جو 2027 میں پیپر ہوگا کیا ان کے بھی سمارٹ سلیبس ہوں گے؟ بیٹا ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر ہم کلیئر کریں گے، آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں گے، اور انگلش کی جو 9th کی تیاری کے لیے آپ کو ایک راستہ مل جائے گا، آپ کو ایک پورا پیٹرن مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور مزید بیٹا آپ کو بتا دوں کہ ہم صرف یہ چیزیں بتا نہیں رہے، ایک ایک چیز ہم نے چینل پہ تیار کروا دی ہے، بعض بچوں کو ویڈیو نہیں ملتی، تو جو کوسچن میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے بورڈ کے پیپر میں آنے ہیں، ان کا لنک میں پہلے کمنٹ میں ڈال دوں گا۔ مثلا اب ایم سی کیوز کی ٹوٹل 2 ویڈیوز ہیں، انہی میں سے 100% آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے، اور وہ میں نے سمجھا بھی دیے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لنک نا، ہر کوسچن کے لنک پہلے کمنٹ میں ڈال دوں گا میں، آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا اس کے پہلے کمنٹ میں، تاکہ آپ تیاری بھی کر سکیں، آپ کو مطلب سمجھا بھی دوں گا اور بتا بھی دوں گا۔ بیٹا ہم اپنی نا یہ چیزیں شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک میں بڑی امپورٹنٹ بات کلیئر کر دوں، چاہے آپ نے 8ویں کا بورڈ کا پیپر دیا ہے یا آپ کسی پرائیویٹ سکول سے آپ نے 8ویں کی ہے، ایک بات کلیئر کر لیں کہ 8ویں اور 9ویں کلاس میں ایک بڑا اور اچھا ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ 8ویں کلاس میں اکثر چیزیں ان سین آ جاتی ہیں، لیکن 9th کلاس کی ایک ایک چیز آپ کی بک سے آتی ہے، بک سے باہر بالکل نہیں آ سکتی۔ بورڈ کے پیپر جو 9th کلاس کا ہے، اس کا رول ہے ایک ایک چیز آپ کی کتاب سے آتی ہے، ہاں، لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کہاں سے آتی ہے، مطلب کتاب میں اگر یہ ایم سی کیوز ہیں تو کہاں پہ دیے ہوتے ہیں، یہ چیزیں اکثر بچوں کو نہیں پتا ہوتی، یا یہ جو ایکٹیو پیسو دیے ہوئے ہیں یہ کہاں پہ دیے ہوتے ہیں یہ پتا نہیں ہوتی، لیکن کنفرم بات ہے، 100% ہے کہ وہ کتاب سے باہر نہیں آتی، لیکن 8ویں کا آپ کو پتا ہے کہ وہ کتاب سے باہر بھی چیزیں انسین آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جی ہم شروع کرتے ہیں۔ بیٹا سب سے پہلے ہم اپنے پیپر پیٹرن کی بات کرتے ہیں۔ آپ کا جو بورڈ کا پیپر پیٹرن ہوگا 9th کلاس کا 2027 کا انگلش کا پیپر، اس میں بیٹا آپ کے 19 نمبر کے 19 ایم سی کیوز ہوں گے، ٹوٹل 19 نمبر ہوں گے، 19 ہی اس کے ایم سی کیوز ہوں گے، اور یہ ہمارا سب سے آسان اور اچھا پارٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایم سی کیوز کی مطلب میں نے 2 ویڈیو بنائی ہیں، اگر آپ وہ ویڈیو کر لو گے آپ کا 19 میں سے 19 ہی نمبر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو میں بات کر رہا ہوں ابھی یہ بورڈ کا پیپر ہو گیا ہے، اس کا آپ ان کے کمنٹس میں جا کے دیکھ لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی وہی ایم سی کیوز آئے تھے یا کوئی اور آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ میں نے سمجھائے بھی ہیں، مثلا یہ فارم آف دا ورب ہے تو وہ میں نے سمجھائے بھی ہیں۔ اب بیٹا یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے 19 نمبر کے ایم سی کیوز ہیں وہ کس طرح آتے ہیں۔ اس کے بیٹا 4 پورشن ہوں گے، 19 نمبر کے 19 ایم سی کیوز جو ہوں گے آپ کے، اس کے 4 پورشن ہوں گے۔ پہلا پورشن ہوگا، اس میں 5 ایم سی کیوز ہوں گے اور وہ 5 ہی نمبر کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہوں گے؟ وہ ہوگا کریکٹ فارم آف دا ورب، مطلب ایک سینٹنس دیا ہوگا جیسے علی ڈیش ٹو اسکول ایوری ڈے، اب یہاں گو آئے گا، گوز آئے گا، گوئنگ آئے گا یا گون آئے گا۔ اب ہمیں پتا ہے کہ ایوری ڈے کیونکہ پریزنٹ کی بات ہے، ایک روٹین کی بات ہے، تو اس میں فرسٹ فارم آف دا ورب لگتی ہے گوز، تو علی گوز ٹو اسکول ایوری ڈے، یعنی اس طرح ہم نے کریکٹ فارم لگانی ہے ورب کی۔ تو پہلے 5 ایم سی کیوز 5 نمبر کے کس چیز کے ہوں گے؟ کریکٹ فارم آف دا ورب۔ بات کلیئر ہوگی بیٹا؟ اب جو نیکسٹ ایم سی کیوز کا کوشچن ہوگا وہ 4 آپ کے کوشچن ہوں گے، 6 7 8 9 4 ہوں گے اور 4 ہی نمبر کے ہوں گے۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ آپ نے کریکٹ سپیلنگ چوز کرنی ہے، کہ اب جیسے یہ لفظ ہیں فوریسٹ ہے، تو ان میں فوریسٹ کی کریکٹ سپیلنگ کون سی ہے؟ مثلا بی ہے، تو یہ آپ نے سپیلنگ ہوں گی چوز کرنی ہوں گی۔
5 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 9 نمبر ہو گئے. پھر بیٹا آپ کے 5 نمبر کے 5 چیزیں ہوں گی جس میں ہمیں میننگ، یعنی مثلا پولیس مین کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، دا پولیس از آن ڈیوٹی. تو اب اس میں ہمیں ان کے میننگ ڈھونڈنے ہیں کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے. تو یہ ہمارے میننگ کے ہوں گے اور یہ 5 ہوں گے اور 5 ہی نمبر کے ہوں گے. پھر اس کے بعد بیٹا آپ کا جو نیکسٹ کوسچن ہوگا، کریکٹ آپشن اکارڈنگ ٹو دا گرامر. گرامر کے لحاظ سے آپ نے کریکٹ آپشن چوز کرنا ہوگا. مثلا علینا از نون فار، اب یہ جو علینا ہے یہ کیا ہے، اس میں ایڈجیکٹو ہے، ایڈورب ہے، کیا ہے، تو یہ گرامر ہو گئے. اس طرح یہ آپ کے بیٹا 19 ایم سی کیوز ہوں گے اور 19 نمبر کے ہوں گے. اگین بیٹا آپ کو بتا دوں 2 ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، آپ وہ دیکھ لو، آج دیکھ لو، پیپر سے 2 دن پہلے دیکھ لو، آپ کے آنے اسی میں سے ہیں. تو اس لیے بیٹا اس سے پہلے کہ آپ کے پیپر اناؤنس ہو، پیپر ہو، ابھی دیکھ لو، انشاءاللہ ایک ایک ایم سی کیوز اسی میں سے آپ کا آئے گا. اور آپ کو یقین نہ آئے، یہ 9th کلاس کے جو بورڈ کے پیپر ہو گئے ہیں نا، ان ویڈیو کے کمنٹ میں جا کے دیکھیں، آپ کو بچے بتائیں گے کہ ہمارا پیپر اس میں سے آیا تھا یا نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، بس آپ نے کرنا بھی ہے. ان کا لنک پہلے کمنٹ میں موجود ہے، آپ کلک کرو گے آ جائے گا. اب آ جائیں بیٹا آپ کا جو سبجیکٹو پارٹ ہوگا، انشائیہ پارٹ ہوگا. 19 نمبر کے ایم سی کیوز ہوں گے اور 56 256 کہہ رہا ہوں 56 نمبر کا 56 مارکس کا آپ کا سبجیکٹو پارٹ ہوگا. اب جو سبجیکٹو پارٹ ہوگا آپ کا بیٹا، وہ اس میں اب سب سے پہلا سوال جو یعنی کوسچن نمبر 2، کوسچن نمبر 1 تو ایم سی کیوز کو ہوگا ہے نا، تو کوسچن نمبر 2 میں یہ ہوگا کہ ٹوٹل 5 شارٹ کوسچن دیے ہوں گے، 5 سوال دیے ہوں گے، آپ کو کوئی سے 3 کرنے ہیں. اچھا 8ویں اور 9ویں میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ 8ویں کلاس میں چوائس نہیں ہوتی، 9th کلاس میں چوائس بھی ہوتی ہے. تو بیٹا 5 آپ کو شارٹ کوسچن دیے ہوں گے، آپ کو کوئی سے 3 کرنے ہیں. اب آپ کے شارٹ کوسچن کہاں سے آتے ہیں بھائی؟ آپ کے ایکسرسائز والے بھی آتے ہیں اور جو باکس کے کوسچن دیے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہ جو آپ کی بک میں یہ بھی آتے ہیں، یہ والے. تو یہ 2، لیکن میں نے ان میں امپورٹنٹ بنا کے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ کر لیں آپ کو وہ کلیئر ہو جائیں گے. 5 ہوں گے، 3 کرنے ہیں 6 نمبر کے. اس کے بعد بیٹا جو سب سے امپورٹنٹ دیکھیں، 2 لانگ کوسچن ہوں گے انگلش میں، 2، اور آپ کو کوئی سا ایک کرنا ہے. اب یہ بیٹا ٹوٹل 14 سوال ہیں، ٹوٹل 14 ہیں. اور میں یہ نا اصل میں پلے ہے، ڈرامہ ہے، جو آپ کا 14 سبق نمبر 14 ہے. اب بچے کیا کرتے ہیں، اینڈ پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کرتے ہیں یار یہ کون اتنا مشکل کرے. میں نے اس کی کیا کیا ہے، ایک اینیمیشن مووی بنائی ہے، یعنی جیسے ڈرامہ ہے، یہ پلے ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اینیمیٹڈ ویڈیو، مطلب اب میں اس میں بتا بھی رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے اور اس میں سے سوال آتے ہیں. اب وہ ویڈیو دیکھیں گے نا، آپ کو پلے کی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. پھر میں نے اس میں وہ 14 سوال جو آنے ہیں، 2 آئیں گے، انہی میں سے ایک کرنا ہے آپ نے. تو وہ 14 سوال جو بچہ کر لے گا، ان میں سے یہ ایک آئے گا اور یہ ہوگا 4 نمبر کا. اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، پہلے جی ترجمے یاد کر رہے ہیں، وہ 4 نمبر کا آنا ہے، پوری بک یاد کرو. صرف 14 سوال ہیں، اس میں آپ کو ٹوٹل 14 میں سے 2 لوگ دیں گے، ایک آپ نے کرنا ہے. تو وہ کر لیں. اس کا لنک بیٹے جو میں بتا رہا ہوں ان کے لنک پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، پلے کے نام سے، مطلب ہر ایک کا پوری ساری پلے لسٹ ہے. آپ وہاں سے تیار کریں، آپ کے مارکس پورے آئیں گے. کلیئر ہوگی بات؟ اس کے بعد بیٹا آپ کا جو ایک سیکشن 2 ہوگا، اس میں کوسچن نمبر 3 ہوگا ٹرانسلیشن. یعنی جو آپ سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی انگلش کے جو لیسن ہیں، ان کے پیراگراف کی ٹرانسلیشن. اب اس میں ہوگا یہ کہ آپ کو 3 پیراگراف دیے ہوں گے، پہلا، دوسرا اور تیسرا، 3 پیراگراف دیے ہوں گے. آپ کو ان میں سے کوئی سے 2 کرنے ہوں گے اور وہ 4 نمبر کے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو 8 نمبر کی آپ کی ٹرانسلیشن ہوگی. اب دیکھیں اس کی پہلے چیپٹر کی میں نے ٹرانسلیشن ایک ہی ویڈیو میں کی ہے اور اتنی آسان، آپ ویڈیو سنو گے آپ کو تیار ہو جائے گی. یعنی آپ کی یہ پہلے چیپٹر سے آنا ہے اور پھر آپ کا مطلب وہ جو میں نے اکٹھی کر دی ہے ان کی جو آنی ہے، ان کا لنک میں نے پہلے کمنٹ میں دیا. بیٹا ضرور وہاں سے سنیں، آپ سنو گے آپ کو یاد ہو جائیں گی. اس کے بعد بیٹا جو امپورٹنٹ چیز ہے، سمری. اب آپ کی 2 سمری ہیں، ایک آپ کا جو ایف کی سمری ہے اور ایک آپ کی ڈیفوڈل ہے. ان دونوں میں سے ایک سمری آپ کی آئے گی اور یہ ایک ہی آتی ہے، ایک صبح کے ٹائم آتی ہے، ایک 5 شام کے ٹائم آتی ہے. یہ 5 نمبر کی ہے. تو یہ دونوں آپ نے کرنی ہے. اس میں بیٹا آپ کو کوئی چوائس نہیں دوں گا، کوئی گیس نہیں دوں گا. یہ آپ سوچ رہے ہو کہ سر یہ کیا ہے، یہ بیٹا ہم نے نہیں کرنا، یہ اور ہوتا ہے. یعنی آپ یا سمری کر لیں یا ان کو ایکسپلین کر لیں. تو بھائی ہم سمری کی طرف جاتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو سمری آپ نے بیٹا پہلی فرصت میں سمری کر لیں. کیونکہ اب دیکھیں میں نے سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ
टारगेट पेज में सबसे पहले ही समरी करें। 2 समरी है यार, 5 नंबर है, तो पहले आप समरी क्यों नहीं करते? 5 नंबर की। और मैंने, आप फिर कहेंगे कि सर आप हर वीडियो में अपनी तारीफ कर रहे हैं, मेरे से कर लो, मेरे से कर लो। अब जिन बच्चों को समरी याद नहीं ना होती कि सर हमसे समरी नहीं याद होती, आप, मैंने वीडियो पहले कमेंट में दी हुई है, आप एक बार सिर्फ वीडियो सुन लें। वीडियो सुनने के बाद आप बताना कि सर हमें याद हो गई है। क्यों? मैंने उसमें तस्वीरें लगाई हैं, बताया है, बोल के बताया, आप सुनोगे, वो चीज़ें उसी टाइम आपकी याद हो जानी है। ठीक है। उसके बाद बेटा आपका सवाल नंबर जो 5 होगा, उसमें होंगे अल्फाज के जुमले। जैसे आपके लफ्ज नहीं होते, वर्ड, उनके वर्ड होंगे और आपने उनके सेंटेंस, आपने इसमें मीनिंग नहीं करने होते, वर्ड दिया होगा आपका, उसका सेंटेंस बनाना है। इसको ईडीएम भी बोलते हैं, फ्रेज भी बोलते हैं, वर्ड भी बोलते हैं। अब ये कहाँ से करने हैं? ये आपके आते हैं बेटा एक्सरसाइज के और ग्लॉसरी जो आपकी बुक के एंड पे दी होती है, लेकिन अंदर से भी आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, सारे जितने भी वर्ड सेंटेंसेस हैं उनकी एक वीडियो बनाई है और वो बच्चों को करवा दी है। आप वो वीडियो सुनोगे आधे तो उसी टाइम याद हो जाएंगे। और इस चीज़ की भी गारंटी है कि कोई भी सेंटेंस आपके बोर्ड के पेपर में उस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आप कमेंट भी जाके देख सकते हैं। इससे मैं आपको एक और टेस्ट बताता हूँ, चेक बताता हूँ। पास पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं 9th क्लास के, जो बोर्ड के हुए हैं नई बुक के। आप सारे फैसलाबाद, लाहौर, सारे बोर्ड्स के देखें, आपको हर एमसीक्यूज उसी वीडियो से मिलेगा। बेटा बात क्लियर होगी? वीडियो मैंने सब की बनाई हुई है। फिर आपका जो होगा उसमें ना 3 क्वेश्चन दिए होंगे, लेटर, स्टोरी, डायलॉग। अब इन तीनों में से एक करना है और वो 8 नंबर का होगा। तो मैं बेटा सजेस्ट करता हूँ आप लेटर करो। जो डायलॉग और स्टोरी की तरफ ना जाओ, इनमें मार्क्स कटते हैं, लेटर में नहीं कटते। तो वो 8 लेटर हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप ये लेटर कर लो। ठीक है, ये 8 नंबर का आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जो ये आपने पहले भी मतलब होता था 8वीं क्लास में भी, कि एक पैराग्राफ दिया होगा और उसके आपको क्या करने हैं, उसी में से क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसको हम रीडिंग पैसेज पैराग्राफ कहते हैं, कि क्वेश्चन कंप्रीहेंशन पैराग्राफ। ठीक है, इसकी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपने इन्हीं पैराग्राफ में से किस तरह क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। तो ये वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको 8 सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें आपको 5 करने हैं और ये 5 नंबर के होंगे। ये आपके मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये अगर सारी बुक के करो ना, इंग्लिश बी की चीज़ें हैं ये, अगर आप बुक से करोगे तो क्या होगा, ये कोई 1000 से भी ज़्यादा सेंटेंस बन जाएंगे। अब सारे तो याद नहीं होते। मैंने क्या किया है, मतलब इम्पोर्टेंट तरीन पास पेपर से इकट्ठे करके उनकी एक वीडियो बना दी, उर्दू और फिर इंग्लिश बोल के बता दिया। वीडियो सुनोगे, याद कर लोगे, गारंटी उन्हीं में से आएगा। तो ये आप वीडियो चीज़ें बेटा, मैं, आप ये ना समझिएगा कि सर तैयारी अपनी बड़ी पता नहीं क्यों तारीफ कर रहे हैं। आपको मेरी ये बातें अहम लगेंगी जब आपके पेपर सर पे आ जाएंगे, फिर आप देखिएगा वीडियो ढूंढोगे, आप कहोगे हाँ यार हमें तो वीडियो से करना है। क्योंकि अब जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं, मुझे पता है स्कूल में इस तरह नहीं पढ़ाई जाती, वो तो सबक पढ़ाते रहते हैं, सबक पढ़ाते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ यार आप टू द पॉइंट चीज़ें करो। ठीक है, मसलन अब समरी 2 आनी है भाई, पहले समरी 2 करके साइड में कर दो, 5 नंबर पक्के। क्वेश्चन प्ले से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसके टोटल 14 क्वेश्चन है, वो करके साइड में करो। यानी टू द पॉइंट चीज़ें तैयार करोगे, स्मार्ट तरीके से करोगे, फिर आपकी चीज़ें तैयार होंगी। वरना जैसे अब क्लास ले रहे हो ना स्कूल में, एकेडमी में, ट्यूशन में, इससे बेटा मैं आपको बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, इससे कोई कुछ भी नहीं होने वाला। आप इंग्लिश की क्लास लें, सारा साल लें, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में वो क्या करवाते हैं, ट्रांसलेशन करवा देंगे बस। तो बाकी तो सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। तो क्वेश्चन वाइज तैयारी करें, बजाय इसके क्लास वाइज तैयारी करें। और आखिरी जो 9वां सवाल आपका होगा वो एक्टिव पैसिव का है। ये एक्टिव पैसिव बेटा होते हैं, 5 जुमले दिए होंगे एक्टिव वॉइस, आपने इनको पैसिव वॉइस करना है। अब ये एक्टिव पैसिव क्या होता है, इसकी बेटा एक वीडियो बनाई है। बच्चे इतना खुश थे जब मेरे बच्चे 9th क्लास का बोर्ड का पेपर दे के आए, तो वो छलांगे लगा रहे थे कि सर आपने जो समझाया था हमें समझ भी आ गया और सारे सेंटेंस उसी में से आए थे। उसकी वीडियो भी बेटा 9 क्वेश्चन है, 9 के 9 क्वेश्चन की वीडियोस मौजूद हैं, आपकी 100% उसी में से आएगी। तो वो वीडियो से तैयारी करो, एक एक चीज़ें पकड़ो और तैयारी करो। अगली वीडियो में बेटा मैं आपको ना ये भी बता दूंगा कि क्वेश्चन वाइज आपने किस तरह करना है। मसलन पहले आपको क्या करना चाहिए, मैंने मतलब इसको ना मैंने टारगेट पेज का नाम दिया है कि आपको ना सबसे पहले क्या करना चाहिए जो आसान भी है और उसके मार्क्स भी ज़्यादा हैं। मसलन समरी अब टोटल 2 हैं, वो 5 नंबर की है, तो पहले समरी करो।
ٹھیک ہے، اس طرح ایک ٹارگٹ پیج کی اگلی ویڈیو میں شاید اپلوڈ بھی ہو چکی ہوگی، تو اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو پہلے کمنٹ میں یہ بھی چیک کر لینا، شاید میں نے جو باقی ویڈیوز ہیں ان کے ساتھ یہ لنک میں دے دوں گا اگر یہ بن گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوسچن وائز آپ نے چیزیں کیسے کرنی ہیں، باقی بیٹا ساری سمجھنے کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جس سر ہمارا سمارٹ سلیبس ہوگا کہ نہیں ہوگا، بیٹا میری بات آپ غور سے سنیں۔ یہ بات سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا سمارٹ سلیبس نہیں ہوگا۔ دوسری امپورٹنٹ بات، مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ دیکھیں جیسے اب چھٹیاں انہوں نے کہی تھیں کہ کم ہوں گی، لیکن انہوں نے اصل میں اور زیادہ کر دی۔ اچھا پھر ابھی وہ چھٹیاں جب کر رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ اور مزید کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اگر یہی صورتحال چھٹیوں کی رہی تو الٹیمیٹلی انہیں سمارٹ سلیبس کی طرف جانا پڑے گا۔ اب دوسری بات کہ اگر سر سمارٹ سلیبس نہ ہوا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں بیٹا، جب سمارٹ سلیبس بنتے ہیں نا تو وہ کن چیزوں کو ریموو کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ تو آپ تیاری مطلب اگر بہت اچھے بچے ہیں تو ساتھ ساتھ ساری تیاری کر لیں، لیکن میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں جو سمارٹ سلیبس کی چیزیں کم از کم آپ وہ کر لو، باقی جب ہمیں پتہ چلے گا کہ سمارٹ سلیبس نہیں ہے باقی چیزیں بعد میں کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسٹ اسٹریٹجی ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ نا اینڈ پہ کر دیں گے، ابھی وہ منع کر رہے ہیں کہ سمارٹ سلیبس نہیں ہوگا۔ تو جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوگی، اندر کی جو بھی بات ہوگی بیٹا اس چینل پہ شیئر کر دی جائے گی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب فائدہ ایسے سننے سے نہیں ہوگا، ان کے جیسے ایم سی کیوز کی ویڈیو نکالیں اور تیار کریں، سمری کی ویڈیو نکالیں اور تیار کریں، سوال جوابوں کی ویڈیو نکالیں اور تیار کریں، تب آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔